ڈاکٹر علی وقار صاحب، حضرت بہلول دانا یہ کون شخصیت تھی؟ یہ کس دور کی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بغداد کی گلی کوچوں کی بات ہے اور یہ 3 صدی ہجری کا معاملہ ہے۔ ہارون الرشید کا دور خلافت ہے اور ائمہ اہل بیت میں حضرت امام موسیٰ کاظم کا دور ہے۔ یہ ایک فرد ہیں جن کا نام تھا وہب بن عمرو، بغداد میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا تعلق نہاوند سے تھا۔ یہ بڑے محب اہل بیت تھے، یہ خود عالم بھی تھے، بہت بڑے فلسفی بھی تھے اور مجتہد درجے کے تھے، بلکہ بعض کتب میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ قاضی القضاء کے لیے کوالیفائی بھی کر چکے تھے۔ مگر ہر دور میں اہل بیت اطہار کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور ان کے معیدین کے ساتھ، ان کے محبین کے ساتھ، ان کے متبعین کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس کا شکار بہلول دانا بھی ہو گئی۔ یہ ایک بہلول جو لفظ ہے نا، ان کا اصل نام تو میں نے بتایا وہب تھا۔ بہلول کہتے ہیں مجذوب عاقل، مجنون عاقل، کہ ایسا دیوانہ جو عقل اور معرفت کی باتیں کرتا تھا، جس کے پیچھے بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء آیا کرتے تھے، جس کی زیارت اور جس کی خدمت میں بیٹھنے کے لیے امام ابو حنیفہ جیسے فقیہ اور حضرت جنید بغدادی جیسے ولی دونوں بہلول دانا کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ جو مجنوں کی دیوانگی کی حالت میں گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سب سے ان کا پوری شخصیت کا کلیدی سوال ہے جو آپ نے فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ خلیفہ ہارون الرشید، اس نے جب حضرت امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کروایا تو اس نے علماء سے فتویٰ لیا، چونکہ یہ جتنے خلفاء تھے بنو امیہ اور بنو عباس، یہ سب دشمنان اہل بیت تھے۔ بلکہ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ان تمام خلفاء پر ایک ایک پروگرام کریں گے، ان کے دور اور زمانے کے اندر پازیٹیو کیا تھا اور نیگیٹو کیا تھا۔ ہارون الرشید نے ان کو گرفتار کروایا، چونکہ یہ بڑی شخصیت تھی، اہل بیت کے گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر الصادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم تھے۔ تو جب انہوں نے فتویٰ لیا تو کچھ علماء نے حق میں، کچھ نے مخالفت میں فتویٰ دیا۔ اس سلسلہ میں بہلول دانا سے بھی فتویٰ لیا گیا۔ حضرت بہلول بڑے قریبی تھے حضرت امام موسیٰ کاظم کے۔ امام موسیٰ کاظم پہلے قید میں جا چکے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کے پاس حضرت بہلول نے 2 لوگوں کے ذریعے اپروچ کیا اور لکھ کے بھیجا کہ مجھ سے آپ کے حوالے سے فتویٰ لیا جا رہا ہے، تو مجھے رہنمائی کریں میں کیا کروں۔ امام موسیٰ کاظم نے جواب میں ایک حرف لکھ کے بھیجا، جیم، الف با ہے نا جی، اس کا ایک حرف ہے جیم، وہ لکھ کے بھیجا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو حضرت بہلول سمجھے، چونکہ وہ عارف بھی تھے اور اہل بیت کا مزاج سمجھتے تھے، اس کا مطلب وہ یہ سمجھے کہ وہ پیغام یہ بھیج رہے ہیں کہ اپنے اوپر جنون طاری کر لو تاکہ تمہیں دیوانہ سمجھیں اور تمہارے فتویٰ تم سے مانگے بھی نہ اور اس کی حیثیت بھی نہ رہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اس لفظ جیم سے خود پر جنون ایسا طاری کیا کہ ایک اچھے خاصے عالم، فلسفی اور فقیہ کو لوگ دیوانہ سمجھنے لگ گئے، جو کہ حقیقت میں دیوانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آخری دم تک وہ دیوانہ رہا، اینٹ کا تکیہ بنا کے سویا کرتا، قبرستان میں اکثر پایا جاتا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی آتے جاتے لوگوں کی خدمت کرتا، اور یوں اس نے ساری زندگی بغداد کے گلی کوچوں میں گزار دی۔ یہ وجہ تھی کہ وہ عارف جو ایک فقیہ اور عالم تھا، اس نے یہ جنون کا اور دیوانگی کا لباس اوڑھ لیا۔ ان کا تعلق خلیفہ ہارون الرشید ان سے کیسا تھا؟ ہارون الرشید کے ساتھ ان کا تعلق جو تھا بڑا بے تکلف کا تھا، چونکہ یہ بے نیاز تھے، ان کو کوئی معاملہ، کوئی لین دین، کسی طرح کی غرض نہیں ہوتی تھی، تو لہٰذا بہت سارے معاملات ایسے ہوئے کہ یہ ہارون الرشید کو ایٹ دا سپاٹ تنبیہ کر دیتے۔ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی خوشامد کی جاتی ہے۔ حضرت بہلول دانا کسی طرح کی کوئی خوشامد نہ کرتے، بلکہ مجلس کے اندر کئی دفعہ ان کو تنبیہ کر دیتے۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ مثلا ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، حضرت بہلول ہارون الرشید کے دربار میں آتے ہیں، ہارون الرشید کی کرسی خالی پڑی ہوتی ہے، مسند بادشاہت۔ حضرت بہلول آ کے اس پر بیٹھ جاتے ہیں، اوپر سے ہارون الرشید آتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر بالکل غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے کہ بادشاہ کی مسند پر یہ دیوانہ بیٹھا ہے۔
اس نے حکم دیا کہ حضرت بہلول کو مسند سے اٹھا کے کوڑے مارے جائیں۔ تو حضرت بہلول نے کوڑے کھائے اور مسکراتے رہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ اے ہارون، میں تیری مسند پہ چند لمحے بیٹھا اور اس کی سزا یہ اتنے کوڑے پڑے۔ تو کب سے بیٹھا ہے؟ سالوں سے۔ تو سوچ لے کہ تجھے کتنے کوڑے لگنے والے ہیں، جبکہ مجھے چند لمحوں کے اگر یہ کوڑے لگے تو تجھے کتنے کوڑے لگنے والے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو انہوں نے خلیفہ کو نصیحت کی۔ آج کے دن پر دنیا اور مسلمان حضرت بہلول دانا ان کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں؟ حضرت بہلول دانا دیکھیں، ہر طبقے کے لیے آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر طبقے کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ سے کون واقف نہیں؟ امام ابو حنیفہ دن میں فتویٰ دیتے تھے اور شام میں حضرت بہلول کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی سے کون واقف نہیں؟ حضرت جنید بغدادی جیسا ولی اور عارف ان کی خدمت میں بیٹھتا تھا۔ ایک دفعہ یہ لیٹے ہوئے تھے اینٹ کا تکیہ بنا کے، تو حضرت جنید بغدادی نے سن رکھا تھا ان کے بارے میں، اپنے مریدوں کے ساتھ ان کی خدمت میں آتے ہیں، اور یہ بیدار ہوئے، دیکھا، پوچھا کہ تم جنید ہو؟ کہتے ہیں جی میں جنید۔ کہتے ہیں تم وہی جنید ہو جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت جنید نے عرض کی کہ مجھے کچھ تعلیم کریں، فرمائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے تم بتاؤ تم کیا سکھاتے ہو لوگوں کو؟ حضرت جنید خاموش رہے۔ حضرت بہلول نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں کھانے کے آداب آتے ہیں؟ حضرت جنید نے عرض کیا کہ ہاں آتے ہیں، میں بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے سامنے سے کھاتا ہوں۔ جو سنت طریقہ تھا انہوں نے وہ بتا دیا۔ تو حضرت بہلول ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگوں کی ہدایت کرتے ہو جبکہ تمہیں کھانے کے آداب بھی نہیں آتے۔ پھر وہ آگے چلے گئے۔ اب حضرت جنید کے ساتھ جو مریدین تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ حضور یہ دیوانہ ہے اور آپ اس کے پیچھے ہیں، چھوڑ دیں، وہ ایسی گستاخانہ باتیں کر رہا ہے۔ حضرت جنید اس کے پیچھے گئے۔ آگے جا کے اس نے کہا اچھا جنید، کھانے کے آداب تمہیں نہیں آتے، یہ بتاؤ کہ تمہیں گفتگو کے آداب آتے ہیں؟ حضرت جنید نے کہا کہ ہاں آتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں بسم اللہ پڑھ کے بات کروں اور اگلے کی عقل کے مطابق بات کروں۔ انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں تو حضرت بہلول اور ناراض ہو گئے، کہا کہ تمہیں کھانے کے آداب بھی نہیں آتے اور بات کے آداب بھی نہیں آتے۔ پھر آگے اور آگے چلے گئے، حضرت جنید پھر پیچھے گئے اور جا کے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں سونے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آتے ہیں، میں فلاں دعا پڑھ کے سوتا ہوں، باوضو ہو کے سوتا ہوں، دائیں طرف منہ کر کے سوتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا اور ناراض ہوا، فرمایا کہ تمہیں نہ کھانے کے آداب آتے ہیں، نہ سونے کے، نہ گفتگو کے۔ حضرت جنید بغدادی قدموں میں پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی اچھا پھر آپ بتائیں۔ تو حضرت بہلول نے 3 جملے بولے اور پوری تاریخ اس کے اندر بولی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم بتا رہے ہو کھانے کے آداب بسم اللہ پڑھ کے، سب سے بڑا کھانے کا ادب یہ ہے کہ کھانا حلال ہو۔ اگر کھانا حرام ہو تو بسم اللہ بھی پڑھی جائے، سارے آداب بھی رکھے جائیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا، گفتگو کا پہلا ادب یہ نہیں کہ اگلے کی عقل، اور یہ گفتگو یہ ہے کہ جو بولا جائے اور سچ بولا جائے اور کسی ظالم کے خوف کے بغیر بولا جائے۔ اگر ظالم کے خوف سے بولا گیا اور سچ نہ بولا گیا تو سارے باقی تقاضے پورے بھی کر لو تو کوئی فائدہ نہیں۔ سونے کا ادب یہ ہے کہ سینہ ہر ایک کے لیے بغض اور حسد سے صاف کر کے سویا جائے۔ اگر سینے میں بغض ہے تو جتنی مرضی دعائیں پڑھ کے سو لو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو گویا یوں کر کے انہوں نے یعنی عام بندے سے لے کر ایک بڑے سے بڑے بندے تک پوری کی پوری تعلیم دی۔ اور آپ کی تعلیم کا جو مغز ہے، مثلا آج بتاؤں تو ہم بادام دیکھتے ہیں نا، ایک اوپر چھلکا ہوتا ہے، ایک مغز ہوتا ہے، تو ہم سب اس چھلکے کے پیچھے ہیں۔ حضرت بہلول کی تعلیمات اس مغز پر مبنی ہے کہ وہ جو اصل جوہر ہے اخلاص۔ آپ ان تینوں واقعوں میں دیکھیں نا، اصل جوہر کیا تھا؟ اس میں حلال اور حرام، یہ بنیاد ہے۔ دوسرے میں سینہ صاف کرنا، یہ بنیاد ہے۔ تو ہم ان بنیادوں کو چھوڑ کر جب سے دین کو رسم بنا دیا ہے وہ معاملات، تو یہ دین کو رسم کی بجائے اس کو عملی پریکٹس کے طور پہ پیش کرنے والے لوگ تھے۔ ڈاکٹر علی وقار صاحب، اگر حضرت بہلول دانا آج کے دور میں 2025 میں ہمارے سامنے ہوتے تو دنیا ان کو کس طرح سے لیتی؟ دنیا کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا؟ مسلمانوں کا، انسانوں کا ان سے کیا رویہ ہوتا؟ میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہی رویہ ہوتا جو ان کی زندگی میں تھا، کہ ان کو اپنی زندگی بچانے کے لیے دیوانہ اور پاگل بننا پڑا، چونکہ یہ دنیا اب تو حالات اس سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ بطور قوم اور بطور امت ہم زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے۔ زندوں کے لیے ہم معاشرت کے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی میرے دور کا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، اکٹھا ہم پلے بڑے، اس کی اتنی عزت اور اکرام کیوں ہے اور میری کیوں نہیں ہے؟ تو یہ معاشرت جو تھی اس نے تباہ کر دی۔ آج ہوتے تو آج کے جو معاصر لوگ ہیں، علماء اور مولوی ہیں، وہ ان کے سر ہو جاتے، جس طرح اس دور کے معاصر لوگ سر ہو گئے تھے۔
حکمران سر ہو جاتے اگر حکمران کے حق میں بات نہ کی جاتی. جس طرح آج حکمرانوں کے حق میں بات نہ کی جائے تو آپ کو جائے پناہ نہیں ملتی. تو حالات کبھی بھی نہیں بدلتے، ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں. علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں کہ جو اپنا حق اور باطل ہے نا، یہ ہمیشہ سے اکٹھے ہی چلتا رہا ہے، صورتیں بدلتا رہتا ہے بس. ٹھیک ہے نا، حق کی صورت بدلتی ہے اور باطل کی صورت بدلتی ہے، مگر یہ ہمیشہ ہر دور میں موجود ہوتا ہے. تو اس دور میں بھی حق اور باطل موجود تھا اور آج بھی موجود ہے، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا حضرت بہلول دانا آج ہوتے تو آج بھی وہ اسی شکل میں ہوتے اور اسی سمجھ لیں کہ ظلم اور عتاب کے اندر ہوتے جس طرح اس دور میں تھے ہارون الرشید کے ظلم اور عتاب میں. ڈاکٹر صاحب، حضرت بہلول دانا کی حضرت سلی سخدی سے ملاقات وہ کیا تھی؟ کیا واقعہ کیا تھا؟ وہ بڑا اب سمجھ لیں کہ ہمارے لیے آج کے دور سے بڑا ریلیونٹ ہے. حضرت سری سختی بہت بڑے ولی تھے، بزرگ تھے. یہ حضرت بہلول دانا کے دور کے تھے، یہ بھی بغداد میں تھے. دونوں کے مزارات بغداد میں ہیں، میں دونوں کے مزارات پر ہو کے آیا ہوں. حضرت سری سختی گزرے تو حضرت بہلول دانا قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت سری نے پوچھا کہ اے بہلول، یہاں کیا کر رہا ہے؟ حضرت بہلول نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے فرمایا یہ ہم نشین میرے بڑے اچھے ہم نشین ہیں قبرستان کے. انہوں نے کہا یہ کیسے اچھے ہم نشین ہیں؟ حضرت بہلول نے کہا یہ میری غیبت نہیں کرتے ہیں، یہ جب میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں مجھ پر بہتان نہیں لگاتے، یہ مجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتے، جو میں ان سے بات کر کے جاتا ہوں یہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ بڑے اچھے ہم نشین ہیں. تو انہوں نے سبق کیا دیا اس واقعے سے کہ ہمارے ہم نشین اچھے نہیں ہیں، یا ہمیں ایسے ہم نشین ہونے چاہیے، یا ہم ایسے ہم نشین بنیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس بیٹھے اور بات کرے تو وہاں غیبت نہ ہو، اس کے بعد چغلی نہ ہو اور اس کا الزام تراشیاں نہ ہو. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ میں یہاں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ یہ ایسے ہم نشین ہیں جن سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں ان سے بالکل محفوظ ہوں. تو حضرت سری پر اس بات کا بڑا اثر ہوا. ابھی آپ نے قبرستان کا ایک واقعہ بتایا، ان کا ایک اور قبرستان کا واقعہ کافی مشہور ہے. آج کی جنریشن کے لیے اس واقعے میں کیا سبق ملتا ہے؟ جی، دوسرا ان کا واقعہ بڑا اہم ہے اور آج کی جنریشن کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ کسی میدان میں بیٹھے تھے تو ایک بزرگ گزرے. انہوں نے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ اور بندے کی صلح کروا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کروا دی؟ کہتے ہیں نہیں، وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے. تھوڑے دن گزرے تو حضرت بہلول قبرستان میں تھے. وہی بزرگ دوبارہ گزرے. انہوں نے کہا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو بیٹھے؟ تو وہی جملہ بولا، فرمایا کہ اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا، مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. چونکہ صلح کا وقت یہ زندگی کی مہلت ہے. اس دوران میں اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لی اور اپنے معاملات درست کر لیے توبہ کے بعد اور اپنی راہ ہموار کر لی اور اس کی اطاعت میں آ گئے تو سمجھ لیں صلح ہو گئی. اور جب آپ زندگی کا مہلت اور دورانیہ گزار کے زیر زمین چلے گئے تو اس مہلت کا دورانیہ ختم ہو گیا. پھر اس طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اب یہ جب ان پر پردے اٹھ چکے ہیں، انہوں نے موت اور آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، غیب کا پردہ اٹھ چکا ہے، اب یہ صلح کرنا چاہتے ہیں. مگر وہ کہتا ہے کہ اب ان کے ساتھ صلح کی کوئی گنجائش نہیں. اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ زندگی مہلت ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. تو ہر بندہ گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کے بعد کا رویہ طے کرتا ہے کہ آپ انسان ہیں کہ شیطان ہیں. شیطان نے لغزش کی، اللہ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے اچھا ہوں. خلقتنی من النار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، آگ اوپر کو جاتی ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی پھینکے تو نیچے جاتی ہے، میں اس سے افضل ہوں. اور آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو اللہ نے پوچھا کہ کیوں کیا، درخت کا پھل کیوں کھایا؟ تو حضرت آدم نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، باری تعالیٰ مجھ سے زیادتی ہو گئی، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ نے معافی بھی دی اور نبوت بھی دی. تو گناہ کرنا امپورٹنٹ نہیں، وہ ہر کوئی کرتا ہے. گناہ کے بعد کا رویہ طے کرتا ہے کہ آپ انسان ہیں کہ شیطان ہیں.